وفاقی شرعی عدالت میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی سے متعلق ایک اہم ترین کیس کی سماعت ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق نے پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کے دوران تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ جب وہ انسانی حقوق کمیٹی میں پیش ہوئے تو اس دوران انہوں نے اس کمیٹی کے سامنے اپنے خدشات کو رکھا تھا۔ وہ خدشات کیا تھے وہ تمام آپ کے سامنے رکھنا بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے ایک وزارت داخلہ کی جانب سے جواب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 28,723 افراد نے اپنی جنس تبدیل کرنے کے لیے درخواستیں دی ہیں، تو لہٰذا پاکستان میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے نام پر بے حیائی، برائی یا پھر ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا، لیکن اس کے بعد ان کے مخالف جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ سڑک کو بننے نہیں دیا جا رہا، اور پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہو سکتی ہے اس شاہراہ پر، تو لہٰذا سڑک بھی نہ بننے دی جائے۔ یہ سادہ الفاظ میں آپ کو مثال دی ہے، یعنی سینیٹر مشتاق نے جن قانون تحفظات کا اظہار کیا، اس حوالے سے قانون سازی کرنے والے دیگر ممبران سینٹ کا کہنا ہے کہ آپ قانون سازی میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کریں۔ آپ اس کا سہارا لے کر ایک تیسری بحث کو اس معاملے میں لا رہے ہیں۔ دوسری جانب ان کی جانب سے کیا سوال رکھے گئے یہ آپ کے سامنے رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ان کی ڈیفینیشن پر اعتراض کیا جا رہا ہے، جینڈر ایکسپریشن کے حوالے سے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جینڈر آئیڈینٹی کے حوالے سے وہ خود سلیکٹ کریں گے کہ ان کا جینڈر کسی بھی فرد کا کہ اس کا جینڈر کیا ہے۔ ان کو اعتراض ہے کہ کوئی بھی خود ذاتی حیثیت میں نہیں کہہ سکتا کہ اپنا اس کا جینڈر کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے CNIC کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جائیداد کے مسائل بعد میں پیدا ہوں گے کہ اگر کوئی مرد عورت بن جاتی ہے، عورت مرد بن جاتا ہے، ٹرانسجنڈر کمیونٹی میں آ جاتا ہے، اپنا سیکس چینج کرتا ہے، تو اس دوران وہ عورت ہے تو مرد بن کر جائیداد میں سے زیادہ حصہ لے سکتی ہے۔ ان تحفظات کا اظہار کیا، لیکن آج جو عدالت میں ہوا اس میں سب سے اہم ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی جانب سے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سامنے رکھا گیا، ان کا حوالہ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ٹرانسجنڈر کمیونٹی نے تمام حوالے سامنے رکھے کہ ان کی ایگزسٹنس رہی ہے اور یہ معاشرے کا ایک طبقہ ہیں، اور خدا کی طرف سے جو بھی خدا کے فیصلے ہیں انہیں ہر شخص کو قبول کیا جانا چاہیے۔ اعتراض جو تھا مذہبی حلقوں کی جانب سے، آج سب سے اہم اعتراض وہ اولیاء مقبول جان کی طرف سے لگایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کا سہارا لے کر LGBT کمیونٹی کو جگہ دی جا رہی ہے، لیکن اس دوران یہ بات ہونی چاہیے سب سے اہم کہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے، جو طبقہ ہے جس کے حوالے سے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کی سپورٹ ہو، اس کے حوالے سے ان کے حقوق کی بات کم، بجائے اس کے جو جنس کی تبدیل کر کے اس کمیونٹی کے ساتھ آ کر مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں ان پر تحفظات زیادہ کیے گئے۔ اس حوالے سے ڈیفینیشن میں کہا گیا کہ جنس کی تبدیلی کرنے والوں کو ان افراد سے الگ رکھا جائے۔ اب کہانی کیا ہے؟ اس دوران آج ہم نے جب بات کی ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے افراد سے، انہوں نے کہا کہ اس پر ان کے اعتراضات کیا ہیں۔ مذہبی حلقوں کی جانب سے اعتراض ہے کہ جو جنس تبدیل کرتا ہے اس کے لیے میڈیکل ٹیم تشکیل دی جائے، میڈیکل پینل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ان کی کونسلنگ اور پھر آپریشن ہوتا ہے یا جو بھی جنس کی تبدیلی کے لیے مراحل ہیں ان سے گزرا جانا چاہیے۔ لیکن اس دوران جب میں نے اس کمیونٹی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایک مرد ہے، عورت ہے، وہ خود جا کر اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ مرد ہے، عورت ہے، وہ اپنی فیلنگز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی کہتا ہے، تو لہٰذا ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو بھی آزادانہ حق دیا جائے کہ اگر وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ وہ تیسری جنس سے ہیں، وہ مرد ہیں، وہ عورت ہیں، وہ ٹرانسجنڈر ہیں، ان کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تو وہ خود اظہار کرے۔ لیکن آج جو اس معاملے پر جو تحفظات کا دوسری طرف سے اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جب وہ خود اس کا اظہار کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اس سے معاشرے میں انارکی پھیلے گی، برائی پیدا ہوگی۔ اب کہانی یہ ہے سب سے اہم، پارلیمنٹ میں جو ڈیبیٹ ہوئی اس میں ڈاکٹر محمد سینیٹر نے بہت ٹیکنیکل پہلو رکھے، وہ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلا پوائنٹ رکھا کہ دنیا کے ایسے ممالک ہیں جہاں جنس کی تبدیلی کے حوالے سے پہلے کونسلنگ ہوتی ہے، کسی کا میڈیکل ایشو ہے، کسی کے نفسیاتی معاملات ہیں، اگر یہ معاملہ صرف نفسیاتی پہلو کی حد تک محدود ہے تو لہٰذا آپ
اس کے حوالے سے کونسلنگ کر سکتے ہیں۔ کونسلنگ کے لیے دنیا کے بے شمار ممالک میں جس طرح طریقہ کار رائج ہے، ڈاکٹر کے پاس ایک شخص جائے گا، وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے گا، وہ جا کر اپنے جو اس کی سائیکی پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ وقت بتائے گا، اپنے مزاج کو بتائے گا، اپنے اطوار اور کام کرنے کے طریقہ کار پر وہاں ڈاکٹرز کے سامنے کھل کر بتائے گا۔ اس کے دوران اس کی کونسلنگ ہوتی رہے گی۔ کونسلنگ کے لیے باقاعدہ پینل ہوگا، وہ اس کے ایک عرصے تک وہاں کمیٹی میں جو بات ہوئی تھی وہ 2 سال کا ذکر ہوا تھا، لیکن ایک عرصے تک اس کا جائزہ لے گا، اور اس دوران اس کو میڈیسنز دی جائے گی، ہارمونز کے حوالے سے اس کا چیک اپ ہوتا رہے گا۔ اس دوران ان کے جسم کے تبدیلیوں کے مراحل سے اسے پہلے گزرنا ہوگا، فائنل سٹیج آپریشن کا ہوگا۔ تو یہ تمام مراحل پر وہاں کمیٹی میں میڈیکل اور طب کے حوالے دیے گئے، جس کے بعد سینیٹر مشتاق نے اس طبی معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں سب سے اہم یہ ہے کہ ہم جنس پرستی اور LGBT کمیونٹی کو یہاں پر لانے کے لیے یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس دوران جو اصل متاثرہ لوگ تھے ان لوگوں کے حوالے سے فیکٹس اینڈ فگر کو ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا، یعنی 28,000 درخواستیں اگر سامنے آئی ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون جینون ایشوز تھے، کتنے فیصد جینون ایشوز تھے جن کی وجہ سے انہوں نے جنس تبدیل کی، اس کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ اس کے بجائے ایک بحث شروع کی گئی، اور اس وقت حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے۔ آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی یقیناً اس بحث کے دوران چاہیں گے کہ یہ ایک کمیونٹی ہے جس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، جو متاثرہ فریق ہوتے ہیں، جن کو دبایا جاتا ہے، جو ظلم کا شکار اکثر نظر آتے ہیں، ان کے حقوق کی بات کھل کے ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جنس کی تبدیلی کے حوالے سے دنیا میں میڈیکل ہوتا ہے بے شمار جگہوں پہ، اس حوالے سے سب سے اہم نمبر 1 جینڈر اسپیشلسٹ کی رائے ماننی چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ نمبر 2 میڈیکل اسپیشلسٹ جو اس شعبے میں ماہر ہوں ان کی رائے ماننی چاہیے، کیونکہ آج جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی جانب سے عدالت کو معزز عدالت کو بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ قرآن اور سائنس ایک ہی طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، تحقیق کا درس اسلام دیتا ہے، اور تحقیق اور مطالعے کے بعد جو بات سامنے آ رہی ہے اس کو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ایکسیپٹ کرے گی۔ اب اس دوران ایک طرف ٹرانسجینڈر کمیونٹی ایکسیپٹ کرنا چاہتی ہے، دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مذہبی حلقے چند مخصوص ان کی جانب سے اپنے ہی چند ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں سے چند گروہوں کو اکٹھا لایا گیا، اور اب اس دوران ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بات کہ آپ سڑک اسی لیے نہیں بننے دے رہے کہ آپ کو خدشہ ہے کہ مستقبل میں اس شاہراہ پر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، یعنی یہ دلیل کافی نہیں۔ اس کے لیے آپ کو تھارول اسٹڈی کرنی ہوگی۔ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے حوالے سے آپ کو جینڈر کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے ماہرین کو لانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو میڈیکل اسپیشلسٹ لانا پڑے گا، ان سے رائے مانگنی ہوگی، وہ جو کہتے ہیں ان کے مطابق حتمی رائے دینی ہوگی۔ آج ہم نے دیکھا کہ NGOز کو بھی لایا گیا۔ NGOز وہ جو مجھے کام کرتی ہوئی میڈیا میں چونکہ ان پر ہم نے بہت تحقیق کی ہے تو ہمیں گراؤنڈ پہ کام کرتے نظر نہیں آئیں جو NGOز، وہ عدالت میں موجود تھیں۔ اب چاہیے کہ ان NGOز کو، اور آج ٹرانسجینڈر کمیونٹی نے کہا کہ ہم ہر چیز ماننے کو معزز عدالت کی اور قانون کے حوالے سے ہم ہر چیز ماننے کو تیار ہیں، ہم پہلے ہی پسے ہوئے طبقات ہیں، لیکن اس کے لیے ایک چیز بہت اہم ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ عدالت کے سامنے رکھی جائے، وہ یہ کہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے حوالے سے جینڈر اسپیشلسٹ، میڈیکل ٹیمز اور پراپر رجسٹرڈ NGOز جن کا مسلسل اس کام میں تجربہ ہو، ان کی رائے مانی جائے۔ تو اس حوالے سے جو اپڈیٹ آتی ہے وہ شیئر ہوتی رہے گی۔